ذرا سوچئے، اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا کلام بھیجا تھا، تم نے اسے کتنی بار پڑھا؟ کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا؟ لیکن شاید اس سے بھی بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جو ہمیں ہر دن قرآن سے دور کر دیتا ہے؟ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح اٹھتے ہی موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، گھنٹوں سوشل میڈیا چل جاتا ہے، لیکن قرآن کھولنے کا وقت نہیں ملتا۔ کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں؟ لیکن کیا صرف قرآن نہ پڑھنا ہی سب سے بڑی کمی ہے؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اس سے اپنی زندگی سے دور کیوں کر دیتے ہیں؟ کیا قرآن سے دوری کا اثر صرف آخرت پر پڑتا ہے یا دنیا پر بھی؟ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو اکثر اس کا دل بے چین رہنے لگتا ہے۔ سکون کی تلاش ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن سچا سکون وہیں ملتا ہے جہاں اللہ کی یاد ہو۔ تو پھر دل کا سکون پانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت اور رحمت بنایا۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، لیکن اگر کسی کو پڑھنا ہی نہ آتا ہو تو وہ کہاں سے شروعات کرے؟ اگر آج آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مایوس مت ہوئیے۔ ہر سیکھ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے اور اللہ سچی کوشش کی قدر کرتا ہے۔ کیا صرف پڑھ لینا ہی کافی ہے یا کچھ اور بھی ضروری ہے؟ قرآن کی تلاوت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر زندگی جینے کی کوشش کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا روز تھوڑا سا وقت بھی زندگی میں فرق لا سکتا ہے؟ اگر آپ روز صرف 10 منٹ بھی قرآن کے لیے نکالیں تو دھیرے دھیرے یہ آپ کی عادت بن سکتی ہے اور آپ کی سوچ پر اچھا اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن اس عادت کی شروعات آج ہی کیسے کریں؟ آج ہی پکا ارادہ کیجئے کہ روز کچھ آیتیں پڑھیں گے اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی شروعات بھی لگاتار کی جائے تو اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کے لفظوں پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بھی بہتر بننے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ایک ایسی بات ابھی باقی ہے جس سے جاننے کے بعد شاید آپ آج ہی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب سمے ملے گا تب قرآن پڑھیں گے، لیکن سچائی یہ ہے کہ سمے ملتا نہیں، نکالا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے کلام کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہم سے محروم ہو جائے گی۔ لیکن کیا صرف تلاوت کرنا ہی کافی ہے؟ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب انسان اس کے لفظوں کو سمجھتا ہے تبھی وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر پاتا ہے۔ آخر قرآن سمجھنے سے انسان کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان کا غصہ کم ہونے لگتا ہے، صبر بڑھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا ہو تو کیا امید باقی ہے؟ اللہ کی رحمت بہت ہی بلند ہے۔ سچے دل سے لوٹنے والے انسان ہمیشہ امید رکھ سکتا ہے۔ ہر نئی شروعات ایک نیک ارادے سے ہوتی ہے، تو وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے جو آج ہی اٹھایا جائے؟ آج سے طے کیجئے کہ روز کچھ آیتیں پڑھیں گے، کم ہو، لیکن کیا یہ بدلاؤ صرف ہمارے لیے ہوگا یا پورے گھر پر بھی اثر ڈالے گا؟ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گھر کا ماحول بھی بہتر بنتا ہے اور دلوں میں اپنا پن بھی بڑھتا ہے۔ تو پھر اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا کتنا ضروری ہے؟ بچوں کو دنیا کی تعلیم دینا ضروری ہے، لیکن ان کے اندر اچھے اخلاق اور اللہ کی یاد پیدا کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔
قرآن اس سفر میں بڑی رہنمائی کرتا ہے، لیکن آج کی ویست زندگی میں قرآن کے لیے وقت کیسے نکالیں؟ دن میں صرف 10 منٹ بھی اگر اللہ کے کلام کے لیے نکال لیے جائیں تو دھیرے دھیرے یہ عادت زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے آج بھی شروعات نہ کی تو کیا ہو سکتے ہیں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں، اس لیے نیک کاموں کو ٹالنا ٹھیک نہیں۔ آج کا دن ہی سب سے بہتر موقع ہے کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اب سب سے اہم سوال، آخر قرآن کا رشتہ ہماری آخرت سے کیسے جڑتا ہے؟ جس انسان کا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط ہوتا ہے وہ ہر دن اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کوشش دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن قرآن کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہو؟ سوچئے، اگر قیامت کے دن قرآن آپ کے حق میں گواہی دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہی ہوگی، اور اگر ہم نے اسے بھلا دیا تو ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کے ساتھ کیسا رشتہ رکھا۔ لیکن قرآن کن لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے؟ سوچئے، اگر قیامت کے دن قرآن آپ کے حق میں گواہی دے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہی ہوگی، اور اگر ہم نے اسے بھلا دیا تو ہمیں خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کے ساتھ کیسا رشتہ رکھا۔ لیکن قرآن کن لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے؟ قرآن اس انسان کے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے جو سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، جو اسے پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر دن سیکھتا ہے۔ لیکن ہمارے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کبھی آلس، کبھی دنیاوی ویوستھا، کبھی کل سے شروع کروں گا، یہی بات ہمیں قرآن سے دور کرتی رہتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ دوری عادت بن جاتی ہے۔ تو اسے دوری کو کیسے ختم کیا جائے؟ شروعات چھوٹی رکھیے، روز کچھ آیتیں پڑھیے، ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جو سیکھ ملے اسے اپنے ویوہار میں لانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن کیا اتنا چھوٹا عمل بھی بڑا اثر ڈال سکتا ہے؟ ہاں، لگاتار کیا گیا چھوٹا نیک عمل بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہی عادت انسان کی سوچ اور زندگی میں اچھا بدلاؤ لا سکتی ہے۔ لیکن اگر گناہ بہت زیادہ ہوں تب کیا کریں؟ اللہ کی رحمت بہت بلند ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا انسان ہمیشہ امید رکھ سکتا ہے۔ قرآن ہمیں امید اور رحمت کا رشتہ دکھاتا ہے۔ لیکن قرآن صرف اکیلے پڑھنا چاہیے یا پریوار کے ساتھ بھی؟ اگر گھر کے لوگ مل کر قرآن پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کیا گھر کا ماحول بہتر بن سکتا ہے؟ لیکن بچوں کو قرآن سے جوڑنا کیا اتنا ضروری ہے؟ بچوں کو قرآن کی تعلیم اور دین کے حساب سے صحیح راستے پر لے جانا اور انہیں اچھے اخلاق اور صحیح راستہ دکھانا۔ لیکن اگر آج سے ہی ہم ایک فیصلہ کریں تو کیا بدل سکتا ہے؟ لیکن آخری سوال ابھی باقی ہے، کیا قرآن سے رشتہ صرف دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ قرآن سے جڑنا صرف ایک عادت نہیں بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی بات ابھی باقی ہے جو شاید آپ کے قرآن سے رشتے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس طرح ہم ہر روز اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن وہی غذا ہے جو انسان کو تازہ کرتا ہے۔ لیکن اگر دل پہلے ہی سخت ہو چکا ہو تو کیا اس کا علاج ہے؟
اگر دل گناہوں سے بھر گیا ہے تو مایوس مت ہوئیے۔ اللہ کا کلام انسان کو امید دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کی یاد دلاتا ہے، لیکن کیا صرف تلاوت سے زندگی بدل جاتی ہے؟ تلاوت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب ہم قرآن کے شبدوں کو اپنے کردار میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تب اس کا اثر ہماری زندگی میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی عادت ہے جو ہمیں قرآن سے دور رکھتی ہے؟ کبھی آلس، کبھی ویست اور کبھی یہی سوچنا کہ کل سے شروع کریں گے۔ یہی باتیں ہمیں اچھے کام ٹالنے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن اگر وہ کل کبھی آئے ہی نہ تو زندگی کا بھروسہ کسی کو نہیں۔ اس لیے نیک کام کی شروعات آج سے ہی کرنا ہی سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ لیکن شروعات کیسے کریں کہ وہ عادت بن جائے؟ روز صرف کچھ منٹ قرآن کے لیے نکالیے، کم ہے لیکن لگاتار ہو یہی عادت شروعات بڑے بدلاؤ کی بنیادی بن سکتی ہے۔ لیکن سب سے خوش قسمت وہی ہے جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، اسے سیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں کون سا وعدہ کرنا چاہیے؟ آج اپنے رب سے وعدہ کیجیے کہ روز قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں گے، چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ۔ آئیے اس بیان کا خاتمہ ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی محبت سے بھر دے، ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا کر، ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا۔ آمین یا رب العالمین۔